رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل صدق اللہ العظیم. وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز و مکرم قابل قدر ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ ہم آج جس موضوع سے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حج کے فضائل. چونکہ خوش نصیب سعادت مند لوگ اللہ کے فضل سے، اس کی عنایت سے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. الحمدللہ آج کی تاریخ میں کم از کم تلنگانہ سے قریب 1500 سے 1800 تک حاجی حضرات مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ ان کے اپنے طریقہ کار کے مطابق پہنچ چکے اور مزید لوگ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس سعادت سے مالا مال فرمائے. سب سے پہلے بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ حج ایک اسلام کا رکن ہے. جیسے بنیادی طور پر ہم بچوں کو ابتدائی تعلیم ہی سے اس بات کی تربیت کرتے ہیں کہ پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں حج. یہ بنیادی ارکان میں سے ہے. اور حج کی جو کیفیت ہے اور حج کی جو فرضیت ہے وہ ایسی عجیب و غریب فرضیت ہے کہ اس میں حاجی دو طریقے کا لطف اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ نمازی ایک طریقے کا لطف اٹھاتا ہے کیونکہ نماز فرض ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے والا ایک طریقے کا لطف اٹھاتا ہے. تو اسے فقہائے کرام بہت اچھی طرح سمجھانے کے لیے جو نام دیے ہیں مالی عبادت، بدنی عبادت. تو نماز صرف بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے. یعنی نماز میں 1 روپیے کے خرچ کا تصور نہیں اور زکوٰۃ میں 1 رتی برابر کے بدن کا تعلق نہیں. ادھر نماز بدنی عبادت ہے اور ادھر زکوٰۃ مالی عبادت ہے. تو اللہ کے قرب میں پہنچنے والا نمازی صرف بدنی اعتبار سے اللہ کی قربت چاہتا ہے تو ایک ہی نوعیت کا لطف آتا ہے. اور ادھر زکوٰۃ دینے والا اللہ کی خوشنودی کے لیے جب زکوٰۃ دیتا ہے تو مالی عبادت کی حیثیت سے وہ اللہ کی جانب سے ایک اپنے اندر لطف آتا ہے اور اللہ کی سرفرازیوں سے مالا مال ہوتا ہے. لیکن حاجی یہ دونوں عبادتوں کو حاجی سے جوڑ دیا جاتا ہے. حج کے لیے جب جاتا ہے تو سب سے پہلے حاجی کو روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے کیونکہ من استطاع الیہ سبیلا کا تعلق جسے صاحب استطاعت کہتے ہیں، صاحب استطاعت وہی شخص ہوگا
جس کے پاس بیت اللہ شریف کے پاس جانے کی اور واپس آنے پھر اپنے ماتحتوں کے سارے اخراجات کے مثل سرمایہ ہو، وہ صاحب استطاعت کہلایا۔ اور جب وہ صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے اس پر حج فرض ہوا تو ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف تک جانے کے لیے سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ جب وہ سفر کرتا ہے تو باعتبار سفر کے اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدن پر بھی مشقت، دشواری اور بہت سے مسائل اس پر آتے ہیں۔ تو یہ مالی عبادت بھی ہوئی اور بدنی عبادت بھی ہوئی۔ تو حاجی جب دو اعتبار سے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے وہ نوازا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی ساری رحمتیں اس کا مقدر بنتی ہے تو پھر حج کی فضیلت مسلم ہے، وہ ہونا ہی ہے۔ کیوں کہ ابتدائی کلمات سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حج اپنے اندر مالی اور بدنی دو خوبیاں رکھتا ہے، تو ہر دو خوبیوں کے فضائل سے مالا مال ہونا یہ حاجی کا مقدر بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج سے متعلق بہت سی آیتیں بیان فرمائی۔ قرآن مجید کے 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرمائے تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ لوگوں میں ندا فرمائیں۔ تو آپ نے عرض کی مولا ما یبلغ صوتی، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا علیک الاذان وعلینا البلاغ، آواز دینا تم پر ہے، پہنچانا ہم پر ہے۔ تو یہ میرے پاس اہل خدمات شریعہ ہے جو کہ ہماری مستند اور مضبوط اور زبردست کتاب ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ چونکہ اہل خدمات شریعہ کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو میں آج کی اس نشست سے اس بات کو بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جامع نظامیہ کی مسائل فقہ پر سب سے مستند اور زبردست کتاب، اور ہمارے اپنے اساتذہ کے جو ہمارے لیے نصیحتیں ہیں وہ ہمیں اس بات کی نصیحت کی کہ جو اہل خدمات شرعیہ صحیح طور پر پڑھ لیتا ہے وہ آدھا عالم بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے آپ اہل خدمات شرعیہ سے چونکہ بڑی بڑی کتابیں لا کر حوالے دینا اور کوٹ کرنا، پروف بتانا، وہ اگرچہ کہ اپنی جگہ بہت بہتر اور عمدہ کام ہے، لیکن مختصر مفید کتاب جو کہ اٹھتے بیٹھتے ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، عام طور پہ اگر کوئی بات بیان بھی کر دی جائے تو اگر آپ کو اطمینان نہ ہو تو اہل خدمات شریعہ میں بآسانی مل سکتی ہے۔ ایک حدیث شریف جو اہل خدمات شریعہ میں انہوں نے کوٹ کی ہے، یا ایھا الناس ان ربکم قد بنا لکم بیتا وکتب علیکم الحج فاجیبوا ربکم۔ دیکھو آپ کتنی پیاری حدیث ہے کہ اے لوگو، تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا ہے اور اس نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، فاجیبوا ربکم، تو تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچو، یعنی اس نے جو تمہیں بلایا ہے اپنے گھر کے طواف کے لیے اس کا جواب دو۔ یہ حدیث شریف ہے، اور اس سے ہٹ کر بھی متعدد احادیث شریفہ موجود ہے۔ میں بلا کسی تاخیر اور تمہید اور دیگر چیزوں کے آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں رکھ رہا ہوں۔ یہ تو قرآنی آیات ہوئی اور پھر 1-2 احادیث شریفہ، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ حج جو اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے صاحب استطاعت حج کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ حج کی کوشش کیے بغیر اگر دنیا سے چلے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت بڑی وعید آئی ہے، بہت بڑی وعید ہے۔
چونکہ دین اسلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بنیادی بات بتائی کہ میں پوری حدیث شریف تو نہیں پڑھوں گا کہ جس کے پاس اتنی سہولت ہو کہ وہ مکہ شریف کو پہنچے اور یہ ساری سہولتیں ہوں، اس کے باوجود بھی وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا۔ ساری وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ حج کی کوشش نہیں کر رہا اور حج کو نہیں پہنچ رہا ہے، تو کتنی بڑی ناراضگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ تو آج مسلمانوں کے پاس بہت سرمایہ ہے، اللہ کا اتنا فضل ہے، مسلمان دولت میں پیچھے نہیں ہیں، یہ پکی بات ہے۔ اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو آپ اس بات کو دیکھ لو کہ کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں شادی کر رہا ہے تو کم از کم 8 سے 10 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے۔ شادی میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو حج فرض قرار دیا ہے اس فرض کی طرف توجہ دے کے وہ فرض کو پہلے انجام دے، ورنہ پھر اس وعید کا آپ کوئی اپنے لیے راستہ نہ بنا لیں۔ پھر ایک دوسری حدیث شریف میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے، فحجو، تم حج کرو۔ دیکھو آپ، یہ فحجو یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر عربی اعتبار سے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ چونکہ سوشل میڈیا پر ہماری اپنی یہ کلپس عام آدمی بھی دیکھتے ہیں، علماء بھی دیکھتے ہیں، تو علماء تو اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن عوام سے بھی ہم اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ فحجو، تو تم حج کرو، امر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں جس کے اوپر حج فرض ہے تو وہ حج کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، اتنا پیارا جملہ ہے، دیکھو، جس نے حج کا ارادہ کیا فلیعجل، چاہیے کہ وہ جلدی کرے، جلدی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ دیگر احادیث شریفہ میں آیا ہے پتہ نہیں وہ اگر دیر کرتے رہے گا تو ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ اس کے پاس آ جائے جس کی وجہ سے اس کا جو حج کا ارادہ ہے وہ حج کا ارادہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکے۔ اسی لیے پوری امت اسلامیہ میں جو صاحب استطاعت ہے اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے حج کے مسائل کو سمجھے اور حج کے ارادے کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی احادیث شریفہ ہمارے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج سے متعلق اور عمرے سے متعلق جو احادیث شریفہ فرمائیں، میں ایک دو حدیث شریف آپ کی خدمت پہ رکھ کے اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں، حضور نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ حضور نے فرمایا حج مبرور اس کا سوائے جنت کے کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور یا آپ کا حج مقبول ہوتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اور آج ہم آپ دیکھو آپ کی کیا کلمات ہے، کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز سے ارشاد فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کے لیے کوئی جزا نہیں ہے سوائے جنت کی۔ جنت حاجی کا مقدر بنتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں انشاءاللہ آگے پڑھوں گا آپ کو، دوسری حدیث شریف حضور نے فرمایا کہ دیکھو عمرہ اور حج کرو، کیا ہوتا ہے اس سے؟ عمرہ اور حج کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آج ساری امت گناہوں میں اور بے حیائیوں میں اور نہ جانے خرابیوں میں اس قدر ڈوب گئی ہے کہ ہر کسی کو اندازہ ہے کہ بھائی میں گناہگار ہوں، ہر کوئی۔ لیکن آپ دیکھیں گے حج اور عمرہ
یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا والفقر، اور محتاجی بھی دور ہو جاتی ہے. بعض احادیث شریفہ میں یہاں تک آیا ہے کہ تم حج اور عمرہ کیا کرو، اس سے تمہاری روزی میں اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے. آج روپیہ پیسہ ختم ہوتا، یہ سمجھ کے لوگ حج کا ارادہ کرتے 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 عمر کے آخری حصے کو پہنچ جاتے ہیں، حج نہیں کر پاتے. لیکن آپ حج اور عمرہ کرو، جس کی وجہ سے آپ کی محتاجی بھی دور ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کرتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں چلے جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی ضمانت میں جانا کوئی آسان بات نہیں. نماز فجر کے تعلق سے جیسے آیا ہے من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمے ہو جانا یعنی وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. اور حاجی جب میدان عرفات میں اور حج کے جو بھی مناسک ہے اس میں پہنچتا ہے تو ایک حدیث شریف میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اعظم الناس ذنبا من وقف بعرفۃ فظن ان اللہ لم یغفر له. حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ آدمیوں کا یہ ہے کہ جو میدان عرفات میں کھڑا ہو اور وہ یہ تصور کرے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی. میدان عرفات میں کھڑے ہونے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہی بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. کتنی پیاری بات ہے حاجیوں کے لیے. اللہ سب کے حج کو قبول کرے. اس کے ساتھ ساتھ دو چار حکایتیں بھی، چونکہ احادیث اور قرآنی آیات کے بعد اگر حکایتیں ملتی ہے حج سے متعلق تو بات سننے میں مزید لطف آتا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کتنے حج کیے؟ الحمدللہ 40 حج فرمائے. آپ دیکھیں گے میں یہ اہل خدمات شریعہ سے ہی کوٹ کر رہا ہوں. اہل خدمات شریعہ پیج نمبر 426 اس میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدل چل کر 40 حج فرمائے. جب آدم علیہ السلام حج کے لیے جاتے تو فرشتے کہتے آدم ہم نے تم سے 2000 پہلے حج کر لیا ہے. آدم علیہ السلام 40 حج کیے اور یہ سعادت مندی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے ہم چونکہ اہل سنت کا مزاج ہے کہ اہل بیت اطہار کے ذکر کیے بغیر رہ تو نہیں سکتے. میں ابھی اس آپ کے روبرو آنے سے پہلے رسالہ دینیات جو ہماری اپنی حیدرآباد دکن کی بہت ہی معائنات اور عمدہ کتاب ہے رسالہ دینیات، اس کے 4تھے حصے میں لکھا ہے کہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل 20 حج فرمائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 55 حج فرمائے. دیکھو آپ آدم علیہ السلام 40 حج فرمائے، امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 حج فرمائے پیدل، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 55 حج فرمائے. ان بزرگوں کا اتنی کثیر تعداد میں حج فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ حج کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے. اور ہر کسی کو اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ حج کرے. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حکومتی سطح پر جانے کی کوشش کرتے ہوئے لوگ انتظار میں رہتے ہیں. لیکن ہمارے اپنے مفتیان کرام نے کہا ہے کہ بجائے وقف بورڈ کے اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو خانگی ٹراویل سے جانے کی کوشش کریں. پیسہ ماشاءاللہ سے ہے لیکن آپ وقف بورڈ کے بھروسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
وقف بورڈ میں ہزاروں کی درخواستیں آتی ہے. اب آپ کا نام قرا پہ قرا ہو رہا لیکن نہیں آ رہا. یہ عذر ہے، لیکن آپ کے پاس وقف بورڈ سے جانے کے علاوہ اور بھی پیسہ ہے تو خانگی ٹریول سے جانے کی کوشش کرنا چاہیے. چونکہ عام طور پر ہم ائمہ علماء سے یہ مسائل آتے ہیں تو خاص طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وقف بورڈ کی چکر میں نہ رہیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے تو خانگی ٹریول سے اگرچہ کہ 2-4 لاکھ روپے ایکسٹرا بڑھ رہے ہیں ہو رہے ہیں تو آپ اس سے جا کر اپنے ذمے جو فرض ہے اس کو ادا کریں، بجائے وقف بورڈ کی چکر میں جانتا ہوں بعض احباب کو جو وقف بورڈ کی چکر میں 2-2 3-3 سال سے آج بھی ویٹنگ لسٹ میں ہے لیکن ان کا نمبر نہیں آتا. اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ الحمدللہ خانگی ٹریول سے وہ حج ادا کر سکتے ہیں. اسی لیے ناظرین کرام، اسی بات کے ساتھ اپنی دوستوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوفیل مولا ہمارے اس پیغام میں جو خطا اور لغزشیں ہوئی اسے معاف فرما اور ہم سب کو اس عظیم نعمت سے مالا مال فرما. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.